اللہ کے کریم ہونے میں کسی کو شک ہونا تو نہیں چاہیے۔ تم جن چیزوں کا اندازہ نہیں کر سکتے نا، تو تمہاری نالائکی ہے۔ تم اگر جس چیز کو سمجھ نہیں سکتے ہو، تمہاری سمجھ کی نالائکی ہے۔ تمہارے شعور میں وہ چیز نہیں ہے، تمہارا شعور اس لیول پہ نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر بیماری کو سمجھتا ہے نا، پہلے سمجھتے تھے، آج کل تو وہ ڈاکٹر بھی نہیں سمجھتے، کہتے جاؤ رپورٹ کرا کے آؤ۔ لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے، حکیم جو ہے، وہ بیماری کو سمجھتا تھا۔ آپ نہیں سمجھتے بیماری کو، تو یہ آپ کے شعور کی کمی ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ مٹکا بنانا جانتا ہے، آپ نہیں جانتے، تو یہ آپ کی کمی ہے۔ ایک لوہار ہے، اس لوہے سے جناب مختلف چیزیں بناتا ہے، یہ اس کا فن ہے، آپ کو نہیں آتا، یہ آپ کی ناکامی ہے۔ اللہ کے کریم ہونے کا آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا، آپ شعور نہیں پا رہے ہو، تو یہ آپ کی نالائکی ہے۔ اللہ تو بہت کریم ہے نا۔ آپ دنیا داری میں چلے کچھ بھی کر لیں، کوئی غلطی آپ سے ہو جاتی ہے۔ دوستوں کے ساتھ ہیں آپ، دوستی میں اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، کھیلنا کودنا، لیکن کہیں کوئی تھوڑی سی آپ نے اپنی مرضی زیادہ جتلا دی، دوستی ختم۔ دوست کے ساتھ مل کے آپ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار میں ہلکی سی جناب ہیرا پھیری کہیں پہ دوست کو نظر آئی، دوستی ختم۔ کاروبار میں، لین دین میں، پنکچولیٹی میں کہیں پہ بھی تھوڑی سی مسٹیک دوست نے دیکھی، دوستی ختم۔ رشتہ داروں میں جہاں آپ نے تھوڑی سی منمانی کر لی یا کسی کے ساتھ زیادتی کر لی، رشتہ دار پیچھے ہٹ جاتے ہیں، رشتہ داری ختم۔ اسی طرح دنیا جہان میں عورت کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، آج کل ایک ٹرینڈ ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا۔ کوئی آپ کی اگر گرل فرینڈ ہے اور وہ کسی آپ کے دوست کے ساتھ بھی بات کرتی ہے اور آپ کو پتہ چل جائے تو کوئی معافی نہیں، بس ختم۔ یہاں تک کہ آپ کی بار بار غلطیوں کی بنا پہ آپ کے والدین بھی آپ کو سزا کے طور پہ گھر سے نکال دیں گے، رشتہ ختم کر دیں گے، تعلق ختم کر دیں گے۔ حکومتوں میں، سرکاری سطح پر قانون نافذ کرنے والے ادارے آپ کی غلطی کوتاہی اور آپ کے جرم کی تو آپ کو سزا دیں گے۔ اگر معافی بھی دیں گے تو اس کے بدلے میں کچھ لیں گے، اگر ضمانت بھی لیں گے تو بدلے میں کچھ۔ یعنی دنیا جہان میں آپ جہاں بھی کوئی غلطی کرتے ہو، کوئی معافی نہیں، کوئی معافی نہیں، کوئی معافی نہیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ کو چکانا پڑے گا۔ اپنی غلطی کو معاف کروانے کے لیے، صاف کروانے کے لیے، اپنے آپ کو صاف کروانے کے لیے منتیں کرنی پڑے گی، اپنا رونا دھونا پڑے گا، لوگوں کو لے جا کے جناب ضمانتیں کروانی پڑے گی، اپنے آپ کو صاف کرانے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑے گا۔ لیکن اللہ کے پاس اب ایک دفعہ چل کر تو جاؤ، جا کے سجدہ تو کرو۔ جب اب اس کے حضور جا کے سجدے میں کہتے ہو کہ مالک میں نے بڑی خطائیں کی، تو ہی مالک ہے، تو ہی مہربان ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تو علیم ہے، تو بصیر ہے، تو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر بات کو دیکھتا ہے، تجھے ہر بات کا پتہ ہے، میں تجھ سے چھپا نہیں سکتا، میں تیرے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، میرے مالک تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا ہی نہیں ہے، میں تیرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤں تو کہاں جاؤں؟ مالک تیرے حضور آیا ہوں، تو معاف کر۔ تو آپ کی یہاں سے صدا ابھی آسمان تک پہنچتی نہیں ہے، آپ کی معافی ہو جاتی ہے۔
اللہ کے کرم کی کیا بات کریں، اللہ کے کرم کی کیا بات کریں۔ ہم جو بار بار کہتے ہیں نا اللہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ اللہ کا ذکر کریں، یہ ذکر کرنے سے ہمارے دل دھلتے ہیں، اس میں نور اترتا ہے، پر اس میں اللہ جو ہے، اس میں ذات اللہ جو ہے، اس اسم میں اتنی برکت ہے، اتنی کریمی ہے کہ اس روئے زمین کا آخری انسان جو اللہ کہے گا، قیامت جب برپا ہونے والی ہوگی، قیامت آئے گی، جب اسرافیل کو حکم ہوگا کہ سور پھونکو، تو جب حکم ہوگا سور پھونکو، اس حکم کے وقت جس کے منہ سے نکلا اللہ، اس روئے زمین پہ اگر کسی کے منہ سے ایک دفعہ لفظ اللہ نکلا، 40 سال تک قیامت نہیں آتی۔ وہ سور پھونکنے کا سلسلہ جو 40 سال تک چلا جاتا ہے، وہ ہمارے 40 سال کی بات ہو رہی ہے، وہاں تو 40 لمحے بھی نہیں ہوں گے، ادھر سے بولا ادھر سے، کیونکہ ٹائم اور اسپیس کا تو تصور اللہ کے ہاں کچھ اور ہے، ہمارے ہاں کچھ اور ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے گئے، پتہ ہی نہیں چلا، دنیا سوئی ہوئی تھی، کنڈا ابھی ہل رہا تھا، پانی ویسے تازہ تھا، بستر ابھی گرم تھا، حضور پاک عرشوں سے ہو کے، جنتوں دوزخوں کی سیر کر کے، ملائکہ سے مل کے، سدرۃ المنتہا پہ جا کے، اللہ تعالیٰ کے حضور جا کے، ہم کلامی ہو کے، انعامات لے کے، پیغمبروں سے راستے میں ملتے ہوئے، نمازیں کی بخششیں کرواتے ہوئے، آتے ہوئے جاتے ہوئے، آتے ہوئے جاتے ہوئے، یہاں سے شروع میں گھر سے بیت المقدس تک جانے، اور وہاں پہ 1.25 لاکھ پیغمبروں کی امامت کرانے، اور پھر اوپر جانے، پھر واپس آنے، یہ سارے سلسلے کتنا ٹائم لگا ہوگا، کتنا ٹائم لگا ہوگا، لیکن یہاں ابھی سب کچھ ویسا کا ویسا تھا۔ تو ٹائم اور اسپیس کا سلسلہ اللہ کے ہاں کچھ اور ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسم کی برکت اتنی ہے، اللہ تعالیٰ کے اسم کی برکت اتنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ قبرستان سے گزر رہے تھے، تو اچانک رک کے ذرا مسکرائے، جو قبرستان سے گزر رہے تھے، قبرستان کے برابر سے، تو بڑے رنجیدہ تھے، اچانک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور ذرا مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، قبرستان سے گزرتے ہوئے تو عموماً آپ غمزدہ ہوتے ہیں، آج مسکرائے، کیا وجہ ہوتی؟ کہتے ہیں ابھی ایک پرندہ یہاں سے گزرا ہے، اس کے منہ میں، اس کی چونچ میں ایک پتلی سی ہڈی تھی، یہ ہڈی کا ذرہ کہہ لیں یا ہڈی کہہ لیں، وہ اس کی چونچ سے گری ہے اور قبرستان میں گری ہے، تو اس کے گرنے سے تمام قبرستان کے جتنے مردے گناہ گار تھے، جن جن کو عذاب ہو رہا تھا، سب کے عذاب میں رکاوٹ آ گئی، رک گیا، عذاب رک گیا، اور یہ 40 سال تک ان کا عذاب رکا رہے گا، اس ایک ہڈی کے گرنے کی وجہ سے۔ تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ، ایسی کیا تھا، ایسی کیا چیز تھی اس ہڈی میں کہ وہ اتنا وہ اثر رکھتی ہے؟ کہتے یہ اس آدمی کی ہڈی تھی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا تھا، اور ذکر کرتے کرتے اس کے قلب میں ذکر اتر گیا تھا، اور اس کا قلب بھی ذکر کرنے لگ گیا تھا، وہ ذاکر قلبی ہے، ذاکر قلبی تھا، جو بندہ جس کی یہ ہڈی پرندہ لایا اور اس کی چونچ سے وہ ہڈی گری یہاں پہ، اور اس کی ہڈی کے گرنے کی وجہ سے پورے قبرستان کی تمام ان لوگوں پہ جن پہ عذاب ہو رہا تھا قبروں میں، 40 سال تک ان کا عذاب رک گیا، صرف ایک ہڈی کا ٹکڑا یا ایک ہڈی کے گرنے سے، اور وہ ہڈی کس کی؟ ذاکر قلبی کی، جس کے دل میں اس میں ذات اترا، جس میں اللہ اللہ کا ذکر اترا۔ اللہ کے کرم کی کیا بات ہے، وہ کتنا کریم ہے،
یہ میرے سفید بال دیکھ رہے ہیں نا، بہت سارے لوگ ہیں نا ان کے سفید بال ہوتے ہیں، بزرگی میں جوانی میں سیاہ ہوتے ہیں لیکن بڑھاپے میں سفید ہو جاتے ہیں، کیوں؟ باقی بھی تو بہت سارے جانور ہیں نا اس دنیا میں جن کے بال ہیں، لیکن پیدائش سے لے کے وہ بڑھاپے اور مرنے تک ان کے بال اسی رنگ میں رہتے ہیں جس رنگ میں وہ پیدا ہوئے۔ کالی بھینس کے بال کالے رہیں گے، بھوری بھینس کے بال بھورے رہیں گے، ایسا نہیں کالی بھینس کے بال جناب سفید ہو جائیں، بھوری کے بھی سفید ہو جائیں، لال گائے بھلے بوڑھی ہو جائے اس کے بال لال رہیں گے۔ اس طرح اور بہت سارے جانور ہیں، بلیاں ہیں، کتے ہیں، اور بہت کچھ ہے جن کے بال ہوتے ہیں۔ کسی جانور کا بال بڑھاپے میں جا کے سفید نہیں ہوتا سوائے انسان کے، انسان کا بال سفید ہوتا ہے۔ کبھی غور کیا یہ کیوں ہوتا ہے؟ افلا تتفکرون، قرآن کہتا ہے تم سوچتے کیوں نہیں ہو یار، سوچتے کیوں نہیں ہو یار، سوچا کرو، کچھ تو سوچا کرو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کیوں رکھی ہیں، اگر کوئی تو مطلب ہوگا اللہ کا۔ دیکھو اللہ کے کرم کی بات جو ہے نا، وہ انسان کی زبان سے تو ادا نہیں ہو سکتی، وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندے کو بخشنے کے۔ یہ بال سفید اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا ہے کہ فرمایا گیا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، کسی کا اگر ایک بال بھی سفید ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے اس کے سفید بال کا حیا، فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ وہ حیا کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور جو ہے وہ سفید رنگ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 7 رنگوں کے نور ہیں، 7 رنگوں کے نور ہیں، جو ذات خداوندی کا نور ہے نا وہ سفید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو فرشتوں، گواہ رہنا آج اس کے سر کے بال، اس کی داڑھی کے بال، اس کے بال میرے رنگ، میرے نور کے رنگ سے ملاوٹ میل کھاتے ہیں، میرے نور کے رنگ کی نسبت پا لی ہے ان بالوں نے۔ اب میں اپنے نور کو دیکھوں، اس کے بالوں کو دیکھوں، مجھے حیا آتی ہے، میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں۔ وہ تو بڑا کریم ہے، اس کے کرم کی تو انسان بات کر نہیں سکتا، اس کے لیے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، کوئی ایسی تحریر نہیں ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اپنے رب کے کرم کا احاطہ کر سکے، لفظوں میں کوئی بیان کر سکے۔ ہزاروں مثالیں، ہزاروں مثالیں، اتنا کریم رب ہے، اتنا کریم رب ہے، اتنا کریم رب ہے، اور ہم کتنے بے وفا لوگ ہیں، کتنے بے وفا لوگ ہیں، کتنے بے وفا لوگ ہیں۔ اتنا سب کچھ ملتا ہے، دنیا جان کی خلافت ہمیں دے دی، اپنی ذات کے رنگ دے دیے، اپنی ذات کے نور ہماری ذات میں ڈال دیے، لیکن ہمیں پرواہ ہی نہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں کہ ہمارے رب نے ہمارے اوپر عنایات کی کیا کیے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ہم پلٹنے والے ہی نہیں بن رہے اس کی طرف، اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، گونگے ہو گئے، اس کے نور کو دیکھنے والے نہیں، اس کے نور کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، اس کے نور کی آگے تعلیم دینے کے لیے ہماری زبان نہیں گونگی ہے، ہم پلٹنا ہی نہیں چاہ رہے رب کی طرف۔ اور یہ آیت ہمارے لیے ہے، یہ مت سمجھنا کہ یہ آیت کوئی کافروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، مشرکوں یا منافقوں کے لیے نہیں، یہ آیت ہمارے لیے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ہم ہیں گونگے، حق کی بات نہیں کرتے، رب کی بات نہیں کرتے، اس کے حبیب کی بات نہیں کرتے، ہم ہیں بہرے، اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، ہم ہیں اندھے اپنے رب کو دیکھنے کی، اس کے نور اور تجلیات کو دیکھنے کی، اس کے انوار کی تجلیات میں اپنی آنکھوں کو خیرہ کرنے کی، اپنی آنکھوں کی بصیرت اور بصارت کو جناب فروزہ کرنے کی، کبھی جستجو ہی نہیں کی، کبھی طلب ہی نہیں کی، کبھی شوق ہی نہیں جاگا۔
اتنے بے وفا لوگ ہیں، اتنے بے وفا، وہ کریم کتنا اور ہم بے وفا کتنا، افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔